بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ویلکم ہے ہمارے دین اور دنیا چینل میں۔ قصہ حضرت ادریس علیہ السلام کے وجہ نام ادریس کی یہ ہے کہ پڑھنے کی کثرت کے سبب سے ان کا لقب ادریس ہوا۔ علم نجوم ان کے معجزات سے ہے، وہ زمین پر عبادت کرتے، ان کو فرشتے سب آسمان پر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِی الْکِتَابِ إِدْرِیسَ إِنَّهُ کَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا۔ ترجمہ: اور مذکورہ کتاب میں ادریس علیہ السلام کا کہ وہ تھا سچا ایمان، ہر روز پیرہن سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے، اور وہ اجرت سلائی کی کسی سے نہ لیتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت کر کے بیٹھے تھے، اس میں ملک الموت بآواز دیے تمام امر الہی سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صائم الظہر تھے۔ جب شام ہوئی، افطار کے وقت پر کھانا آپ کا بہشت آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا بہشت میں پھر جاتا۔ اور اس دن کا کھانا جب بہشت سے آیا، حضرت اس مسافر کو دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا حال دیکھ کر مستغرب ہو رہے ہیں کہ یہ کون شخص ہے۔ جب روز روشن ہوا، حضرت نے ان کو کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کہ خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھیں اور تیرے سبب سے میں شادی حاصل کروں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا کہ چلو اس کھیت سے چند گوشے گیہوں کے لے کر ہم تم مل کر کھا لیں۔ اور ادریس علیہ السلام نے کہا کہ عجب ہے کہ تو نے سب گزشتہ کو کھانا حلال نہیں کیا، اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر داہستہ دونوں بزرگ دوسرے ایک باغ جا پہنچے، اور وہاں بھی ان کو انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تصرف مالک غیر حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ بس اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم تھے، جب کہ ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ شخص نبی آدم سے نہیں ہے۔ تب حضرت نے فرمایا واسطے خدا کے تو ظاہر کر کہ تو کون سا شخص ہے۔ اس نے کہا کہ میں اسرائیل ہوں۔ تب ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھائی، سب مخلوقات کی جان تمہیں قبض کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ حضرت نے فرمایا شاید کہ میری جان قبض کرنے کے لیے ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تمہارا ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولا
قال کلھا بین ترجمہ ملک الموت نے کہا کہ کل جان قبض کرنا ہاتھ ہمارے ایسا ہے جیسے کہ دونوں کو نیچے تمہاری روٹی دھری ہے جبکہ جل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم جان ہاتھ بڑھا کر اس کی قبض کر لیتا ہوں اور بولا، اے ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتے برادری کا پیدا کروں۔ ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں کہ تلخی جان گندم کی ایک بارگی تو مجھ کو چکھا دے تاکہ خوب اور عبرت مجھے زیادہ ہو اور عبادت خالق کی زیادہ کروں۔ اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔